کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا ایک عیب ہے؟ آپشن اے جائز ہے، بی جائز نہیں، سی عیب ہے، ڈی مکروہ ہے۔ صحیح جواب ہے جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمر جانور کی نسل کے اعتبار سے مختلف ہے، چنانچہ بھیڑیا کی نسل میں جزیہ ہونا چاہیے، یعنی جو کم سے کم آدھے سال مکمل کر چکا ہو۔ اگر 1 سال مکمل ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور بھیڑ کے علاوہ دیگر جانوروں اونٹ، گائے، بکرے میں ثنیہ مسنہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسنہ یعنی 2 دانت والے کے علاوہ اور ذبح نہ کرو۔ اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو بھیڑ کا جزیہ ذبح کر لو۔ قربانی کے جانوروں میں کون سے عیب ناقابل قبول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے صاف ہونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، قربانی کا جانور 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، وہ آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور و ضعیف جانور جس کا گودا نہ ہو، یعنی ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اپنے بیٹے کو کون سی چیز سکھانے والے کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپشن اے ہنر، بی علم، سی جہاد، ڈی ناظرہ قرآن۔ صحیح جواب ہے ناظرہ قرآن۔ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے؟ آپشن اے کھانسی، بی بخار، سی نزلہ، ڈی سر درد۔ صحیح جواب ہے بخار۔ کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ آپشن اے بیوی فوت ہونے کے بعد، بی دوسری شادی کے بعد، سی 3 بیٹیوں کے بعد، ڈی 50 سال کی عمر کے بعد۔ مسند امام اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کہ برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھے جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت فہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں جنون، جذام اور برصہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب عثمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کو لکھتا ہے اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے، اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اور اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب اس سے زیادہ عمر کو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں،
اور جو وہ صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔